بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارا نظریہ دین اسلام ہے۔ اس کی بنیاد علاقیت، وطنیت، نسل پرستی یا زبان پرستی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین اسلام یہ نہ صرف مذہب ہے بلکہ ضابطۂ حیات ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر رہا ہے۔ یہودیوں کا سن 3700 کاف میم سے شروع ہوتا ہے۔ عیسوی سن کی ابتدا حضرت عیسیٰ کے یوم ولادت سے ہوتی ہے۔ اسی طرح بکرمی سن کی ابتدا مہاراجہ بکر ماجید کو ساکھا قوم پر فتح حاصل ہونے کے واقعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سن ہجری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت مدینہ کی یاد دلاتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا یہ سفر 8 ربیع الاول کو ہوا، جو عیسوی سن کے مطابق 20 ستمبر سن 22 کا واقعہ ہے۔ یہیں سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نافذ کیا، اور اسی سال یکم محرم الحرام سے اسلامی سن کی ابتدا کی گئی۔ گویا پہلے اسلامی صدی کی ابتدا اور آغاز 1 جولائی سن 22 کو ہوا۔ اس امر میں بھی ایک عجیب حکمت پنہاں ہے کہ جب پہلی اسلامی صدی کی ابتدا ہوئی تو یکم محرم الحرم کو جمعہ کا دن تھا۔ اگر ہم سن ہجری کا دوسرے مروج سنے سے تقابل کر کے دیکھیں تو یہ سن بہت سی باتوں میں دوسروں سے منفرد و ممتاز نظر آتا ہے۔ سن ہجری کی ابتدا چاند کو بنایا گیا اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا۔ یہ تقدیم خالق کی بنائی چیز سے تعلق رکھتی ہے، اسی میں کسی پیوند کاری کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسلام چونکہ سادہ عز و انکساری والا آسان مذہب ہے، لا اکراہ فی الدین، لہٰذا چاند کے ذریعے ہر علاقہ کے لوگ خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا کہ جنگلوں میں، خواہ جزیروں میں، ان کے لیے آسان ہے کہ اپنے معاملات چاند کے مطابق طے کریں۔ اس میں کوئی مشکل و پیچیدگی نہیں، پڑھے لکھے اور ان پڑھ سب آسانی سے حساب کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس دیگر تقویمیں ہر آدمی آسانی سے معلوم نہیں کر سکتا، جبکہ چاند ہر جگہ نکلتا ہے، کسی مشکل حساب کتاب کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ دوسرے طریقوں میں یہ بات نہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت اور عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں مساوات ہمہ گیری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے آیا کریں، لہذا قمری تقویم کو بنیاد قرار دیا گیا۔ اگر اسلام دیگر اقوام کے طریق کو اپنا لیتا یا گوارا کر لیتا، جیسے شمسی عیسوی تقویم، تو ماہ سیام کسی ایک مقام پر ہمیشہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا، جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا کہ نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ آسانی میں روزے رکھتے۔ اسی طرح سفر حج کا بھی یہی حال ہوتا۔ طلوع اسلام سے قبل بھی تاریخ انسانیت کے لیے بے شمار واقعات محرم الحرام میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ واقعات محض اتفاقی یا حادثاتی نہ تھے، بلکہ قسام ازل کا اٹل فیصلہ تھا جو ہونا تھا اور ہو کر رہا۔ چند ان واقعات کا ذکر کرتا ہوں جو محرم الحرام میں ظہور پذیر ہوئے۔ نمبر 1، اس میں کائنات تخلیق ہوئی، اور نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور نمبر 4، حضرت آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور نمبر 5، سیدنا ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے، اور نمبر 6، کشتی نوح وادی جودی پہ ٹھہری، اور نمبر 7، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب مقام خلیل سے سرفراز کیا گیا۔